اپنی معشوقہ سے، اپنے معشوق سے، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، بچے ہونے کے بعد بھی چیٹنگ میں مبتلا ہے، ویڈیو کالز اور ایسے نامناسب گھٹیا بے حیائی کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں۔ افسوس 4 بچے ہونے کے بعد، دیندار گھرانہ ہونے کے بعد، 55 سال 50 سال کی عمر ہونے کے بعد، 45 سال کی عمر کو عورت پہنچ گئی، 4 بچے ہو گئے، بچیاں جوان ہو کر شادی کے قابل ہو گئی، مرد آ کر رو رہا ہے کہ اس عمر میں بھی میری بیگم غیر محرم مرد کے ساتھ چیٹنگ میں مبتلا ہے، مجھ سے خلا مانگ رہی ہے۔ آپ بتائیں کیا تربیت گھروں میں ہو رہی ہے؟ کیا دن دیکھے جا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا بندہ داڑھی رکھا ہوا، نمازوں کا پابند، اللہ کے راستے کی قربانیاں، یہ امید لگائے کہ گھر والی کی تربیت ہوگی یا بچوں کی تربیت کرے گی، کیا پتہ گھر والی خود پرائی کی ہو جائے گی۔ اب وہ ایسی غلیظ بے حیا ماں کا اثر اس کی اولاد پہ کیسا پڑے گا؟ وہ بچیاں اپنی ماں سے کیا سیکھیں گی؟ کیا یہ مائیں آئیڈیل والی مائیں بن سکتی ہیں؟ شادی کے بعد، بچے ہونے کے بعد بھی باپ اگر کسی غیر محرم عورت سے تعلق رکھے، بچوں کو پتہ چلے، یہ بچے اپنے باپ سے کیا سیکھیں گے؟ کیا سبق حاصل کریں گے؟ اولاد کی تربیت کے لیے ہمارا تربیت والا ہونا ضروری ہے۔ بے حیا ماں اور باپ اپنے بچوں کو حیا کی تعلیم کبھی نہیں دے سکتے ہیں۔ بے حیا اور بے شرم کی گود میں حیا والی اولاد پیدا ہو جائے، ہو نہیں سکتا ہے۔ مائیں جب حضرت فاطمہ جیسی ہوں، باپ حضرت علی جیسے ہوں، تو پھر ان کی گودوں میں حسن حسین پیدا ہوں گے۔ تو ہمارا تربیت ہو پانا اور حیا دار بننا ضروری ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ اور ان بے حیائی کے اسباب میں ان لڑکیوں کی طرف، عورتوں کی طرف چل کر جانا، ان کے تصورات کے ساتھ، خیالات، گندے خیالات کے ساتھ اس لڑکی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کپڑے نکال رہا ہے، لیٹ رہا ہے، ان تصورات کے ساتھ کسی غیر محرم لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے سو رہا ہے، یہ بھی حرام کاری میں داخل ہے۔ اور خفیہ تدابیر، چھپ چھپ کر تعلقات بنانے کی کوششیں کرنا، پڑھنے بھیج دیا لڑکی کو اپنے گاؤں سے ڈسٹرکٹ اور شہر میں، یہاں گرلز ہاسٹل میں لڑکی اور بوائز ہاسٹل میں لڑکا، اور ایک دوسرے سے تعلقات، ایسی نامناسب خبریں ہاسٹلوں سے آتی ہیں کہ آدمی کو اگر باپ کو پتہ چلے کہ میری بیٹی ایسا کر رہی ہے، باپ کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا ایسا کر رہا ہے، وہ جیتے جی مر جائے گا۔ ایسے واقعات ہاسٹلوں سے آتے ہیں۔ تو ایسے خفیہ تدابیر اور فحش کاری پر مجلسیں منعقد کرنا، فحش کاری، بے حیائی کے ویڈیوز سب مل کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، گندی فلمیں گروپ بنا کر دیکھ رہے ہیں، لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر کیا نظر کی حفاظت رہے گی، کیا دل دماغ کی حفاظت رہے گی؟ بے حیائی کی دعوتیں دی جاتی ہیں، یہ دیکھو کیسا ہے، یہ دیکھو کیسا ہے، ایک دوسرا دیکھ کر دوسرے کو دکھا رہا ہے۔ یہ بے حیائی عام کرنے والے اور اس کے اسباب کو اپنانے والے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔